اہل حدیث کے نزدیک قرآن اور صحیح حدیث حجت ہے. صحیح حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح راجح اور صحیح قول میں اجماع بھی شرعی حجت ہے. پوری امت کا اجماع، تمام مسلمانوں کا، اہل سنت مسلمانوں کا جو کہ بدعتی نہیں ہے ان کا اجماع. اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں. سارے تب جمع ہوں گے جب کوئی خلاف نہیں ہوگا. تو جب کوئی خلاف نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1 بلین مسلمان ہیں اور ان میں صرف ایک مسلمان کہتا ہے یہ بات نہیں ہے اور دوسرے کہتے ہیں یہ بات ہے تو یہ اجماع نہیں ہے. اجماع کے لیے پورے کے پورے بلین کا متفق ہونا ضروری. اب متفق ہونا پتہ کسے چلے گا؟ کوئی ایک تو محدثین نے بتا رکھا ہے کہ فلاں فلاں مسئلے پر اجماع ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی قول تلاش کریں حدیث کی کتابوں میں 2-4 صحابہ سے مل جائے، اس کے مقابلے میں یعنی کوئی قرآن حدیث کی کوئی بات نہ ہو اور کوئی اور بھی قول پوری تلاش کے بعد نہ مل سکے تو پھر اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اجماع ہے. لیکن یہ اجماع اس وقت فوراً ختم ہو جائے گا جب وہ مخالف کوئی بات صحیح ثابت ہو جائے گی. اسی طرح اہل حدیث کے نزدیک اجتہاد کرنا بھی جائز ہے. اہل حدیث کے نزدیک جاہل بھی اجتہاد کرے گا اور عالم بھی اجتہاد کرے گا. جاہل کا اجتہاد کرنا کیا ہے؟ جاہل کا اجتہاد کرنا نہیں ہے کہ اس کے دماغ میں جو بات آئے وہ کرتا رہے. مثلا ایک جاہل کو میں جانتا ہوں جو اذان دیتا تھا تو کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ حدیث میں محمد الرسول اللہ ہے، یہ کیا پڑھتے ہو؟ انا تو نصب دیتا ہے، وہ کہتا نہیں قرآن میں محمد رسول اللہ ہے. جاہل تھا اوپر لیتا جی. یہ جاہل کو اختیار نہیں. جاہل کا اجتہاد یہ ہے کہ وہ فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ عالم سے جا کر مسئلہ پوچھے. وہ جائے اور جو قرآن حدیث کا عالم ہے اسے جا کر پوچھے کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا ہے، قرآن حدیث میں کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہ پوچھے. بس یہ جاہل کا اجتہاد ہے. یعنی جاہل اس سے زیادہ اجتہاد کر ہی سکتا. ہاں عالم کا وہ انتخاب کرے گا، وہ جائے کسی قرآن حدیث کے عالم کے پاس تو وہ جو اسے مسئلہ بتایا اس پر عمل کرے. یہ تقلید ہے ہی نہیں. ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی لکھ رکھا کہ کوئی تقلید نہیں ہے. اور خود حنفیوں کے جو عوام ہیں جاہل وہ سارے جا کر اپنے مولوی سے مسئلے پوچھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ مولوی کا مقلد ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اب جو عالم ہے وہ کیا کرے گا؟ تو عالموں کی قسمیں، کسی کے پاس تھوڑی کتابیں، کسی کے پاس زیادہ کتابیں. اس میں درجے ہیں. جاہلوں میں بھی درجے. کوئی بالکل کورا کٹر جاہل ہے، کوئی ایسا ہے جو اگرچہ وہ عربی نہیں پڑھ ہوا، قرآن کا علم اس کے پاس نہیں ہے لیکن سوجھ بوجھ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے. تو عالم اپنی کوشش کے مطابق قرآن حدیث سے یا اجماع سے یا اجتہاد سے جواب دے گا. اجتہاد اب اسی قسم ہے. اجتہاد قیاس بھی ہو سکتا ہے کسی نص پر قیاس کرتے ہوئے، اور کسی صحابی کے تابعی وغیرہ علماء کے آثار پر ترجیح ہو سکتی ہے. اجتہاد جو ہے وہ قانون نہیں بنے گا، دلیل نہیں. یہ اضطراری حالت ہے. فتویٰ جب ضرورت پڑے گی دے گا، ختم، پھر قانون نہیں بنے گا. اب حدیث کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے کہ وہ جرح کر سکتا ہے، تو بھائی جاہل تو عالم سے مسئلہ پوچھے، اسے کیا پتا جرح کا. عالم جو ہے اگر اس کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، اسماء الرجال کتابیں ہیں، تو ان کی طرف رجوع کرے گا. اس کے قواعد ہیں، علماء نے بتا دیے. یہ نہیں کہ ہر مثلا ایک راوی ہے اس کو 100 محدثین ثقہ کہتے ہیں، 2-4 اس کو ضعیف کہتے ہیں، ان کی بات آگے رکھ کے تو حدیث کو ضعیف قرار دے. یہ نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، بازیچہ اطفال نہیں ہے. اسماء الرجال کتابیں دیکھے گا، علماء کے اقوال اکٹھے کرے گا، کس نے اچھا کہا ہے، کس نے برا کہا ہے، یہ اقوال ثابت بھی ہیں کہ نہیں، یہ ساری تحقیق کے بعد وہ پھر جرح کر سکتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ خود جرح نہیں کر سکتا تو اگلے جو محدثین ہیں ان پر اعتماد کر سکتا ہے، ان کی طرف وہ رجوع کرے گا. تو یہ جرح اور تعدیل میں رجوع کرنا یہ گواہی پر عمل کرنا ہے، اور گواہی پر عمل کرنا بھی تقلید نہیں ہے. اور یہ اگر تقلید ہوتی تو حنفی بھائی کبھی بھی محدثین کی جرح کبھی بھی یا تعدیل نہ لاتے. تہذیب و تہذیب، نظام الدال وغیرہ کے والے کبھی نہ دیتے، لیکن وہ دیتے ایک دوسرے کے خلاف ہی دیتے. بریلوی تو بندی ایک دوسرے کے خلاف ہی دیتے، ورنہ تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ امام حنیفہ کی تقلید کرتے، ان کے اقوال پیش کرتے. تو یہ عملاً ان لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جرح تعدیل جو ہے یہ تقلید نہیں ہے. تو اس سلسلے میں مختلف علماء ہوں گے، کوئی بڑے کوئی چھوٹے، تو اپنی اپنی طاقت کے مطابق کریں گے. اور بعض اوقات بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ جب جرح تعدیل کرتے ہیں تو ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی معصوم ہے،
کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے، کوئی بڑے سے بڑا اہل حدیث عالم ہے یا غیر اہل حدیث عالم ہے، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تحقیق کریں۔ آج ہم نے ایک تحقیق کی، ہاں جی، وہ کیا حدیث تھی کہ مسجد میں قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں، قبلہ رخ مجلس میں قبلہ رخ بیٹھنا جو ہے نا، یہ کیا ہے، ثواب کی بات ہے؟ ہاں جی، ایک حدیث آج ہمارے آئی زیر غور ہو کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یہ مجلسوں کا سردار ہے۔ یہ روایت کتاب الاوسط طبرانی کی ہے۔ تو ہمارے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ایک مضمون بھیجا ہے حدیث کے اندر چھپنے کے لیے، تو ہم نے اس روایت کو، انہوں نے مجمع زوائد کا حوالہ دیا، مجمع زوائد سے یہ روایت نکالی ہے، تو اس میں لکھا ہے اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے۔ مزید تحقیق کی تو منذری نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دیا، مزید تحقیق کی تو شیخ البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا صحیح و ترغیب میں۔ اچھا، ہم نے اصل کتاب کی طرف رجوع کیا، کتاب الاوسط جو طبرانی کی کتاب ہے اس کی طرف رجوع کیا، اس میں یہ حدیث مل گئی۔ اس میں یہ حدیث امام طبرانی بیان کرتے ہیں ابراہیم بن محمد بن ایک سے، اس کے حالات ہم نے تلاش کیے تو مل گیا۔ حافظ صاحب بھی کہتے ہیں میزان الاعتدال میں، اور اسی طرح لسان المیزان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب اس آدمی کو کسی نے بھی اچھا نہیں کہا، تو یہ کس وجہ سے یہ تین بڑے عالم جو ہیں اس کو حسن کہہ رہے ہیں، تو ہم سمجھے کہ یہ ان کو غلطی لگی، کیونکہ جب راوی ضعیف ہے، اس کو سکہ کسی نے قرار دیا، قابل اعتبار نہیں ہے، تو روایت اب وہ ضعیف ہے، تو اب ان علماء کا اس کو حسن قرار دینا غلط ہے۔ تو اس طرح کی بات بڑے عالم سے بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ شیخ البانی محدث عصر تھے، بہت بڑے امام تھے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ چونکہ اس میں تحقیق کی جائے گی اہل حدیث کے نزدیک بھی اور دوسرے لوگوں کے نزدیک بھی، تو یہ تقلید نہیں ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس میں اگر کسی سے غلطی بھی لگ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، ایک اجر ضرور دے گا، کیونکہ نیت اگر صحیح ہوگی، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر تو معاملہ ہی صحیح نہیں۔ اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شیخ البانی اور شیخ منذری اور حسمی اور دوسرے بڑے بڑے جتنے علماء ہیں امت کے، یہ سارے ان کی نیتیں ہیں صحیح اور اچھی تھیں، اور یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے لوگ تھے، تو اس وجہ سے ہم ان کے بارے میں سوء ظن نہیں کر سکتے۔ تو آپ بھی، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، یہ میں نے مختصر کوشش کی ہے، ورنہ یہ بہت تفصیل طلب یہ سوال ہے۔